صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے تو معذرت، کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ صلہ اور رحم دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے تعلق، رشتہ،
ایسی چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو ملایا جائے اسے کہتے ہیں صلہ، اور رحم مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی، شفقت، پیار، کسی پہ احسان کرنا۔ صلہ رحمی اسلام نے سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی ہے۔ عبادات اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے۔ انسانیت میں مسلمان، غیر مسلم، کسی مکتبہ فکر، کوئی مسلک، کوئی منہج، کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ انسان ہونے کے لحاظ سے سارے ہی برابر ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمانوں کے گھر میں ہو یا کافروں کے، اس پہ نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت سارے ہی برابر ہوتے ہیں، نہ اس بنیاد پہ کسی کو عذاب ہوتا ہے نہ اس بنیاد پہ کسی کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں، بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پھر پہچان ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کا منکر ہے۔ نبیوں کے گھر میں بیٹے کافر پیدا ہوئے اور کافر باپ کے گھر میں نبی پیدا ہوا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا کینان کافر ہے۔ ابراہیم پیغمبر ہیں، باپ آزر کافر ہے۔ چاہے کفر اور ایمان کا مسئلہ ہو، صلہ رحمی کافر کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ مثلاً اگر کوئی باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر، تعلق ختم نہیں ہوتا، صلہ رحمی ہوگی۔ بیٹا جتنا بھی پہنچ جائے باپ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے زمانے کا ولی ہو چاہے پیغمبر ہو۔ نہ ہی ماں کے، صرف ایک صورت ایسی ہے جس صورت میں بڑے کا احترام نہیں کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے شرک کی طرف بلائے، اللہ کے ساتھ شرک کی طرف بلائے۔ صرف ایک صورت ہے ماں اور باپ کی نافرمانی کی، کہ اگر وہ کہیں کہ غیر مسلم ہو جا، فلاں رسم کر، یہ رسومات کر، معاشرے میں فوتیدگی کی رسمیں، فوتگی کی، اگر بیٹا نہ مانے، بیٹا نافرمان نہ ہوگا، اگر شاگرد نہ مانے، اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، صلہ رحمی کا تعلق اگر انسانیت سے ہے تو اس کا تعلق ساتھ ساتھ اللہ کے ذات بھی ہے۔ کیوں؟ رحمان، اس سے نکلا ہے رحم۔ ماں کے پیٹ میں وہ جھلی جس میں بچہ لپٹتا ہے، جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، پیٹ کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی رحم بولا جاتا ہے۔ اس کی نسبت یہ بھی ہے کہ ماں بڑے پیار سے رکھتی ہے اسے، اس جھلی میں نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔
اس وجہ سے اس کو رحم کہا جاتا ہے، اور عرش والے کی قدرت پہ حیران کہ اس نے اس نام کو صلہ رحمی میں بدل دیا۔ ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، دوست دوست کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ، مالک ملازم کے ساتھ، ملازم مالک کے ساتھ، ہر ایک صلہ رحمی کرے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، والی بدھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے نام میں سے رحم کو نکالا۔ صلہ رحمی اللہ کے نام میں سے مشتق ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ معلق چمٹی ہوئی ہے۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں مجھ سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا اے میرے مولا، تو نے مجھے بنایا ہے، تو میری دعا یہ ہے کہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے، جو مجھے ملائے تو اسے ملا دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے معاملات کو درست کر دوں گا، اور جو تعلقات کو توڑے گا میں اس کے سارے معاملات کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ آج معاشرے میں نفرت، معاشرے میں حسد، بغض، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، غیبت، چغلی، اس وجہ سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ بھائی کو دیکھ کے بھائی منہ موڑ لیتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، حسد کرتے ہوئے حتیٰ کہ جادو تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، اور معاملات شروع ہوتے ہیں پھر لڑائی کے۔ رسول کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ہے نا سگے رشتہ داروں میں، پڑوس کے بارے میں فرمایا، جو پڑوسی ہے، فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، ہمیشہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میرا خیال ہے سیورثہ، وہ اس کو میرا وارث بنا دے گا۔ دیوار کا مسئلہ ہے جی، ایک غریب پڑوسی ہے، ایک امیر، تو امیر کو چاہیے کہ اس کے حصے کے پیسے بھی خود ادا کرے، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحمی کیا ہے؟ جس سے میں تعلق رکھوں وہ مجھ سے تعلق رکھے، میں اسے کھلاؤں وہ مجھے کھلائے، میں اسے پہناؤں وہ مجھے پہنائے، میں اسے ملوں وہ مجھ سے ملے، میں سلام کروں وہ سلام کا جواب دے۔ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق ملا، تو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے کنارہ کشی کرے اسے جا کے مل، جو سلام لینے کا روا نہ ہو اس سے جا کے سلام لے۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے، اگر بدلے میں کچھ کیا وہ پھر صلہ رحمی نہیں ہے، وہ تو بدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخل الجنت ثلاثۃ، 3 بندے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک بندہ مدمن خمر، ہمیشہ شراب پی رہا ہے، شراب پیتے پیتے نشے کی حالت میں مر جائے تو کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسرا عاق لوالدیہ،
اپنے والدین کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا قاطع رحم، وہ بندہ جو تعلق کو توڑے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ نہیں ملا تب ناراض، پیسے کا معاملہ تب ناراض۔ صرف ایک صورت ہے قطع تعلقی کی، کوئی دین کے مسئلے پہ کسی سے بولنا چھوڑ دے۔ یہ بے نمازی ہے، نہیں بولوں گا، یہ شرک کرتا ہے، نہیں بولوں گا، یہ ظالم ہے، نہیں بولوں گا، یہ کسی کا مال کھاتا ہے نہ حق کسی یتیم کا یا کسی اور کا، تو تب بھی نہیں بولوں گا۔ اس صورت میں اللہ کے لیے قطع رحمی کرنا، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں نور کے ممبر بنائے ہیں۔ نور کے ممبر کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو آپس میں اللہ کے لیے تعلق بناتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے مجلسیں کرتے ہیں۔ المتلاقون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے رضامندی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے تعلق۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ایسے ممبر بنائے گا، یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان پہ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے۔ انبیاء چاہیں گے یہ کون ہے جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، شہداء کہیں گے شہید، بخشی روحیں کہیں گی یہ کون ہے جو اللہ کے اتنا قریب ہے، تو بتایا جائے گا یہ صلہ رحمی کرنے والا، اللہ کے لیے تعلق کو ملانے والا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کا بیٹا ہے، آج ہے نا شریکہ، وٹ پنجابی میں کہتے ہیں، حد سانجی ہے، گھر میں دیوار سانجی ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کے تھوکتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے تھوکتا ہے، اولاد میں نفرتیں پھیلا دیں، کیوں ان باپ دونوں بھائیوں کی آپس میں دشمنی ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے، یہ میں سناؤں گا یہ حدیث۔ فرمایا جو 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یورث ھذا ویورث ھذا، یہ بھی اعراض کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے سلام کہتا ہوں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ فرمایا 3 مرتبہ اس کو سلام کہہ، اگر جواب نہ دے تو اس کا گناہ اس پہ ہے، تو اس کے ذمے سے بری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کا بیٹا، وہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ میری خدمت نہیں کرتا، مجھ سے حال جال نہیں پوچھتا، کھانا نہیں کھلاتا، رشتہ داری نہیں ملاتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ فرمایا جب وہ آئے تو اس سے صلہ رحمی کر، کھانا بھی کھلا، پانی بھی پلا، اسے پوچھ بیٹھا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا۔ آپ کے جو کافر رشتہ دار تھے، یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، اللہ کے نزدیک مقام رشتہ داری نہیں ہے۔ سید خاندان میں سے ہونا فضیلت کا باعث اس وقت ہے اگر وہ مومن ہو، اگر کافر ہو، اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، تو سید خاندان کا چشم و چراغ ابو لہب کی کبھی قرآن میں مذمت نہ ہوتی، پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت کہ خاندانوں میں کی کوئی حیثیت نہیں،
اگر خاندانوں کی حیثیت ہوتی تو بلال حبشی کو کبھی مؤذن رسول نہ رکھا جاتا۔ فتح مکہ ہوا، لوگوں نے کہا کون اذان کہے گا؟ چپٹی ناک والا، کالے رنگ کا، جس کے کپڑے بھی پورے نہ تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال مکے کے اس در و دیوار میں اعلان کر دے، خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو جا، آج آذان کہہ دے تاکہ پتہ چل جائے لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف ہے تو اللہ سے تعلق کی فضیلت ہے۔ فرمایا میرے رشتہ دار ہیں کافر، لیکن میں ان سے صلہ رحمی کروں گا، اس لیے کہ تعلق باپ کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ صلہ رحمی رسول کا سیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء بنت ابی بکر صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ اور کائنات میں یہاں ایک بات کہہ دوں، ایک ہی شخص ہے جس کو شرف حاصل ہے، باپ مسلمان صحابی، خود مسلمان صحابی، بیٹا مسلمان صحابی، 3 پشتیں صرف ایک کی ملتی ہیں جس کا نام صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی آتی اسماء، بڑی بیٹی، حضرت عائشہ ام المومنین سے بڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آ رہی ہیں میرے پاس، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اس کو یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، مجھ سے اچھا سلوک کرے گی، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ فرمایا اس سے صلہ رحمی کر، اس سے صلہ رحمی کر۔ اللہ اکبر۔ دوست سے ملے، ایک حدیث سنا دو ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا ایک بندہ اپنے دوست کو ملنے جا رہا تھا، اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا، کہاں چلے ہو؟ فلاں بندے سے ملنا ہے۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی مال و دولت کا مسئلہ ہے، تجارت؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی جائیداد ہے، پیسہ لینا دینا ہے؟ نہیں۔ تو نے اس پہ احسان کیا ہے جس کی پرورش کرتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ آگے سے فرشتے نے کہا اللہ اکبر، جا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ملنے جایا کریں، عیادت کریں، کوئی بیمار ہے اس کے پاس جائیں۔ حدیث شریف آتی ہے، رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس پہ درود بھیجتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر شام کو جائے، صبح جائے، شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کون کرے؟ اللہ کے فرشتے نورانی جو گناہگار نہیں ہے، جو پاکیزہ ہے، معصوم ہے، وہ دعا کریں کس کے لیے؟ جو ایک بھائی کی عیادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گزرتے ہوئوں کو کھلائیں، دیکھیں گھر میں پکا ہے تو میرا بھائی کہیں بھوکا نہ ہو، میں تو قسم قسم کے کھانے کھاتا ہوں اور میرا جو پڑوسی ہے بھوکا نہ ہو، میرا رشتہ دار بھوکا نہ ہو۔ بہنوں کی شادی کرنے کے بعد ان کے حالات سے واقف رہیں، ان کے گھروں میں کچھ پکتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے جو بھانجے ہیں ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں، میری تو کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، میرے بھائی کی اولاد وہ لوگوں کی مزدوری کرتے ہیں۔ ایسی سوچ پہ بھی افسوس ہے کہ اپنے لیے مال کے اکٹھا کرتے رہے، اپنے بھائی بہن محروم رہے۔ رسول کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا افضل صدقہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، سب سے افضل صدقہ فرمایا
تیری بہن یا تیری بیٹی وہ بیوہ ہو کے تیرے گھر میں آ جائے اور تو اس پہ خرچ کرے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ یہاں بوجھ سمجھا جاتا ہے، کہاں سے آ گئے، اپنے گھر آباد کرو، نہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ اپنے اوپر خرچ کرو، بھائی پہ خرچ کرو، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، حالات تنگ ہیں، تیرا مال اچھا ہے، تیرے پاس تجارت اچھی، ذمہ دارہ اچھا ہے، نہیں جی میرا شریکہ ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں کیوں دوں اس کو؟ سب سے بہترین صدقہ اور زکوٰۃ وہ ہے جو اپنوں پہ خرچ کی جائے، دور کی بجائے اپنے محلے میں، اپنے بہن بھائیوں پہ، یہ ہے اصل چیز۔ زکوٰۃ کی اصل حقدار وہ ہیں، اور پتہ بھی نہ چلے، بتایا بھی نہ جائے۔ عید کے مواقعوں پہ بہنوں کو زیادہ سے زیادہ عیدی دیں، بھائیوں کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کو عیدی دیں، تحفہ دیں، کپڑے خرید کے دیں، اپنا ایک بنایا ہے تو اس کا بھی بنا دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات سب سے زیادہ تعلق کس سے؟ اپنے والدین، صلہ رحمی۔ مشکات شریف ہے، اس کا باب بندہ ہے یہ باب البر والصلہ، اس میں سب سے پہلا تذکرہ آتا ہے ماں اور باپ کا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ایسے کتنے افراد ہیں جن کے ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے، محروم ہو گئے شفقت سے؟ اللہ جن کے ہیں ان کو قائم رکھے، دائم رکھے، سلامت رکھے، خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ایک بھائی آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول کے پاس، ایک صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والد فوت ہو چکے ہیں تو اب میں کیا کروں، ان کے لیے کیا اپنی طرف سے نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ان کے لیے دعا کیا کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرو۔ حدیث ہے کہ باپ فوت ہو جائے یا سفر پہ گیا ہے، باپ کے دوستوں سے احترام سے ملو، ان سے ویسے ہی تعلق رکھو جیسا باپ کا تعلق تھا۔ عید کے موقع پہ انہیں نہ بھولو، ان کو بٹھاؤ اوپر، جیسے باپ کی عزت کرتے تھے، اپنے والد کے دوست کا بھی ویسے ہی احترام کرو جیسے اپنے باپ کا احترام کرتے۔ صلہ رحمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات میں اسلام نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ انگریزوں کا معاشرہ دیکھ لیں، وہ اولاد بڑی ہو گئی با اختیار، پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ پوچھیں تو پولیس آ جاتی۔ آزاد معاشرہ، اسلام آزاد معاشرے کی اجازت نہیں دیتا، اس میں تعلق کو پورا پرکھا جاتا ہے۔ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، آپ وہاں مار ہی نہیں سکتے۔ یورپ پوری کنٹری میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اسکولوں میں بھی مار نہیں، پیار۔ اللہ اکبر۔ اور بچے بگڑ گئے، چھوٹی چھوٹی عمر میں ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے، اور جوانی بھی ختم، سوچ بھی ختم، پتہ ہی نہیں گھر میں کون ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے اجنبی، یہ اپنے موبائل پہ مگن، وہ اپنے موبائل پہ مگن، وہ اپنے موبائل پہ مگن۔ پتہ تب چلتا ہے جب وائی فائی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے، سگنل نہ آئے، کمپنی کے سگنل نہ آئے، پھر سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا کچھ لگتا ہے۔ جب گھر سے نکلیں مل کے آئیں، باپ ہے اس کو سلام کریں، ماں ہے اس کے قدم چوم کے آئیں، اس سے پیار لے کے آئیں، صلہ رحمی کریں، اس کی خواہش ہو پورا کریں۔ باپ اور ماں کی خواہش ہو پورا کر دیں، چاہے جان چلی جائے، ان کا کہا ہوا لفظ پورا کریں، وہ فوت ہو جائیں ان کے نیک کاموں کو جاری رکھا جائے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ قیامت کا دن ہوگا، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ اپنے پاس بلائے گا، تو نے میرے لیے تعلق ملایا۔ اللہ اکبر۔ اور رزق تو ہر ایک کا اللہ نے لکھا ہے نا، لیکن اگر اس رزق کو آدمی تقسیم کرنے لگ جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے
کہ اس میں میری صفت پیدا ہو گئی ہے، کیوں؟ دینا کام ہے اللہ کا۔ تو آپ لوگوں کو تقسیم کریں، بہن بھائیوں سے پوچھیں، ان کی شادیوں کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا پوچھیں بہن کوئی تکلیف تو نہیں ہے، خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، پورے نہیں ہو رہے تو ان کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے، ان کی زندگی گزارنے میں انشاءاللہ اللہ کسی چیز سے محروم نہیں رکھے گا۔ صلہ رحمی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانور ذبح کرتے تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے، حضرت خدیجہ ان کی سہیلیوں کو بھیجتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سگی والدہ تو نہیں تھیں، یعنی جو 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، جب آپ تھے تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ پھر اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا خیال کرتے تھے۔ آپ جعرانہ مقام ہے غزوہ حنین، وہاں آپ غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک عورت چلتی ہوئی آئی، آپ نے دیکھا غور سے، آپ نے اپنی وہ جو چادر جس کو قرآن کہتا ہے نا یا ایھا المدثر، وہ چادر جو آپ سر پہ لیتے تھے، ہائے چادریں یہ بھی ہیں، کپڑے ہم نے بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کے بھی اوپر ہے، اس چادر کی کیا قدر و قیمت ہوگی جو حضرت محمد رسول اللہ کے جسم کو لگی ہوگی۔ آپ نے وہ چادر اتاری، ہائے کائنات نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ صلہ رحمی کا اینڈ ہے، اختتام ہے۔ آپ نے وہ چادر نیچے بٹھائی، اس عورت کو اوپر بٹھایا۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا کہ آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اتنا اسلام مقام بیان کرتا ہے۔ آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن، والد پہلے فوت ہو گئے، والدہ 6 برس کی، دادا 8 برس کی عمر میں، جس چچا کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سرپرستی کی، ابو طالب خود غریب تھے، آپ نے ان کے بیٹے حضرت علی کو خود پالا تھا، کیوں؟ ابو طالب کے حالات اچھے نہیں تھے، غریب آدمی تھے، تو آپ نے پھر سارے رشتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ اگر بیوی کی بہن یعنی سالی آئی اس کا بھی خیال رکھ۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی کی ہے۔ آپ بنو ہاشم کے اپنے خاندان کے جتنے یتیم تھے ان کا خیال، خرچہ لگایا ہوا تھا، خرچ دیتے تھے، بیوہ ہوگی خاندان میں سے اس کی شادی کروا دی۔ اللہ اکبر، نیکی، صلہ رحمی، تعلق۔ حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو آپ نے 3 دن سوگ کیا کہ میرے چچا کا بیٹا جعفر شہید ہو گیا ہے۔ تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی جعفر پہ نہ رونا، یا اعلی جعفر، اور جعفر کے بیٹوں کو بلایا چھوٹے چھوٹے، فرمایا حجام کو بلایا، ان کی ٹنڈیں کر دو، صاف کر دو، بال صاف کیے، سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، ساری زندگی جائیداد نہیں بنائی۔ غزوہ خیبر ہوا، آپ کو وہاں